السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن الجراح۔ آپ 583 عیسوی کو عبداللہ بن جراح کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 سال چھوٹے تھے۔ آپ لمبے قد کے ساتھ قدرے پتلے جسم کے مالک تھے۔ آپ کا چہرہ نورانی، نرم دل اور شریف انسان تھے۔ بت پرستی اور برے کاموں کی طرف آپ کو کوئی رغبت نہیں تھی۔ آپ کے والد عبداللہ پیشے کے لحاظ سے تاجر اور ایک جنگجو شخص تھے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کو بچپن سے فن حرب میں تربیت دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تیر اندازی، شہ سواری، سپہ سالاری میں منفرد اور ماہر تھے۔ آپ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ابتدا اپنے گھر سے ہی شروع کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں۔ حضرت ابی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 10 سال کے بچے تھے اور اللہ کے رسول کے زیر کفالت تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، پہلے ہی دن سے ایمان لے آئے۔ یہ سب لوگ آپ کے گھر کے لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو آپ کے دوست تھے، پہلے ہی دن سے ایمان لے آئے، کیونکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صداقت اور راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ جس دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اسی دن سے اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور ان کی کوشش سے اگلے ہی دن حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہوئے۔ ان صحابہ کرام کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر خدمت ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونے کا دوسرا دن تھا اور سن 611 عیسوی کا تھا۔ یہ تمام حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بغیر کسی حیل و حجت کے اپنے باپ دادا کے دین کو خیر آباد کہہ کر مسلمان ہو گئے اور سابقین اولین میں شمار ہونے لگے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلے بنو حارث کے پہلے، جبکہ باقی تمام لوگوں میں اسلام لانے میں 8ویں نمبر پر ہیں۔ آپ مکہ کے معززین میں شامل تھے اور لوگ آپ کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسلام لاتے وقت آپ کی عمر تقریباً 28 برس تھی اور اس وقت آپ کی جوانی عروج پر تھی۔ آپ نہایت ہی ذہین، خاکسار اور عابد و زاہد ہونے میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے۔ آپ کی شخصیت بے شک ہر اعتبار سے متاثر کن تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زندگی کے حالات کے بارے میں بہت کم معلومات موجود ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے 2 بیٹے تھے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور بیٹیوں کا کوئی ذکر موجود نہیں، اور یہ بات بھی کسی مستند مورخ سے مرکوز نہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک، دراز قامت، دبلے پتلے، نورانی چہرہ مبارک، چوڑا اور ابھرا ہوا سینہ، سامنے کے 2 دانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قربان کر چکے تھے، ہلکی داڑھی، لمبے بال اور البتہ سر اور داڑھی کے بالوں کو مہندی لگایا کرتے تھے۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ اسلام میں مصروف ہو گئے۔ آپ چونکہ مکہ کے بااثر مقبول اور شرفاء میں سے تھے، اس لیے آپ نے اپنا اسلام لانا کھلے عام لوگوں پر ظاہر کیا اور اپنے قبیلے اور دوسرے لوگوں سے مخفی نہیں رکھا۔ آپ کا اسلام کے دائرے میں داخل ہونا آپ کے والد عبداللہ بن جراح کو سخت ناگوار گزرا اور آپ کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی دھمکیاں اور ملامت کرنے لگا، لیکن آپ اپنے دین پر چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور اس کا ہر حربہ ناکام کیا، جس پر آپ کے والد نے آپ سے قطع تعلق کے ساتھ ساتھ قطع کلام بھی کیا۔ مشرکین مکہ اپنی طرف سے سرتوڑ کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت میں برسر پیکار تھے اور مشرکین مکہ کے تکالیفات اور ظلم و ستم بھی برداشت کرتے رہے۔ نبوت کے 5ویں سال کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت کا اشارہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، اور اسی طرح ماہ رجب میں 11 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل یہ قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت اول کے لیے نکل پڑے، جس کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ اور حبشہ پہنچنے پر ان صحابہ کراموں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسری طرف مکہ میں 2 قسم کے مسلمان رہ گئے، ایک تو وہ حضرات جن کے پاس سامان سفر نہیں تھا اور نہایت کمزور اور بے بس تھے، دوسری طرف وہ ذی اثر اور معزز حضرات تھے جو اپنے قبیلے اور اثر و رسوخ کی وجہ سے قریش کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ تھے۔ یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور بھی رہنا نہیں چاہتے تھے۔ انہی حضرات میں سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو عبید اور سیدنا سعد ابن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی تھی، اس کے بارے میں تفصیلاً روشنی بعد میں کسی اور ویڈیو میں عرض کروں گا۔ البتہ کفار کے ظلم و ستم کے اضافے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ تمام قبیلوں سے ایک ایک بندہ چن کر ایک بارگی اللہ کے رسول پر حملہ کیا جائے اور خدا نخواستہ ان کو قتل کر دیں، جس پر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو انہوں نے صحابہ کرام اور انصار کو آپس میں بائی بائی کے رشتے میں باندھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوس قبیلے کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا بھائی چارہ قائم کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک اپنی پوری زندگی مدینہ کے اصحاب صفا کے ساتھ گزاری، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کے رسول کی صحبت میں گزارا، چاہے وہ سفر ہو یا حالت جنگ ہو اور یا زمانہ امن ہو، ہر حال میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ سابقین اولین کے ساتھ ساتھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا کے فضائل میں بھی شریک رہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اصحاب صفا میں رہ کر بہت کچھ سیکھا اور تقریباً ہر حدیث رسول کریم سے خود سنی، کیونکہ ان کا کام ہی قرآن اور احادیث مبارک کو سیکھنا اور یاد کرنا تھا۔ جب جہاں بھی
کسی حافظ یا عالم کی ضرورت پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا میں سے کسی ایک کو بھیج دیتے تھے، کیونکہ وہ سب کے سب حافظ، قاری اور عالم دین تھے اور دین کے بارے میں مکمل باخبر تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ ایک بار اہل نجران برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک ایسا آدمی بھیج دیجئے جو امین ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے، میں ضرور تمہارے پاس ایک امین بھیجوں گا جو سچا امین ہوگا اور جو سچا امین ہوگا، یعنی یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ اصحاب رسول اس امین بندے کے منتظر رہے تو لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو منتخب کر کے ان کے ساتھ بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امین الامت کا خطاب دیتے ہوئے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، جو کہ ابو عبیدہ کے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر رکھی تھی، لیکن یہ صحبت یک طرفہ نہیں تھی، بلکہ حضرت ابو عبیدہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن شفیق سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح۔ میں نے پوچھا اور پھر کون؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہی رہیں۔ امین الامت ابو عبیدہ کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بعد تیسرے نمبر پر رسول اللہ کے محبوب ترین صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی حضرت ابو عبیدہ سے بہت پیار اور عزت سے پیش آتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کی عزت اور قدر کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں فرمایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ اسی طرح یعقوب بن سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ کے بارے میں فرمایا، میں اگر چاہوں کہ اپنے ہر ساتھی کی کوئی نہ کوئی اخلاقی گرفت کر سکتا ہوں، لیکن ابو عبیدہ بن جراح اس سے مستثنا ہے۔ یہ حقیقت اظہر من شمس ہے کہ اللہ کے رسول کے سارے صحابہ امین تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ صرف حضرت ابو عبیدہ کے بارے میں فرما کر ان کی شخصیت کو ممتاز کر دیا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ابو عبیدہ کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں، یعنی وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ساری زندگی عاجزی، انکساری اور سادگی میں بسر ہوئی۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق ملک شام تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا، میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کون؟ تو آپ نے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ جب ابو عبیدہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ نے وہیں پرانا عربی لباس پہنا تھا، وہیں عرب کی سادگی تھی، بدن پر سادہ لباس، سواری کے لیے اونٹنی اور اس کی نکیل بھی عام رسی کی تھی۔
اس حالت میں ان کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ حضرت ابو عبیدہ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں اس سے بھی زیادہ سادگی دیکھی۔ گھر میں تلوار، تیروں کا ترکش اور اونٹ کے کجاوے کے سوا کوئی سامان راحت نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ کاش تم ضروری سامان تو اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن جواب میں انہوں نے فرمایا، امیر المؤمنین یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے کھانے کے متعلق پوچھا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، تو ابو عبیدہ نے آپ کے سامنے روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے پیش کیے۔ یہ مناظر دیکھ کر حضرت عمر ابدیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، دنیا کے اس دھوکے نے سب کو بدل ڈالا سوائے ابو عبیدہ کے۔ حضرات، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات شام کی تفصیلات آگے ذکر کروں گا، البتہ چند واقعات جن کا تعلق آپ کے اخلاق اور کردار سے تھا ضرور سمجھا کہ ان پر پہلے روشنی ڈالوں، تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو سکے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اصحاب صفا میں تھے تو کیسی زندگی گزارتے تھے، اور جب ان کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے سلطنت روم جیسی سپر پاور کو شکست دی تو اس وقت آپ کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ امین الامت کی خاکساری کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سپہ سالار اعظم ہونے کے باوجود شان و شوکت اور خود نمائی سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ جب کوئی سفیر یا قاصد آتا تو اس کو سپہ سالار کی شناخت میں دقت پیش آتی۔ ایک دفعہ ایک رومی قاصد آیا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہاں سب ایک رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر اس نے گھبرا کر پوچھا، آپ لوگوں کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہی ہمارے سردار ہیں۔ وہ قاصد پہلے سے زیادہ حیران ہوا جب دیکھا کہ ایک نہایت معمولی وضع کا ایک عرب فرش خاک پر بیٹھا ہے اور ہتھیاروں کا معائنہ کر رہا ہے۔ رومی سفیر نے بڑی تعجب کے ساتھ پوچھا، کیا آپ مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ رومی سفیر نے کہا، اگر آپ قالین پر تشریف فرما ہوتے تو اچھا نہ ہوتا، آپ نے خود کو ان نعمتوں سے محروم رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، دراصل میری ضرورت کا سامان زیادہ سے زیادہ تلوار، گھوڑا اور دیگر چند ہتھیار ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے قرض لے لیتا ہوں۔ جہاں تک قالین کی بات ہے تو میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ میرے دیگر بھائی زمین پر بیٹھتے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اسی پر بیٹھ کر پی لیتے ہیں، اسی پر سو جاتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے اللہ ہمارے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی، لیکن پھر بھی ہر وقت روتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حالت میں ہمیں چھوڑا تھا ان کے وصال کے بعد وہ حالت نہیں رہی۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین صحابہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور امین الامت کے لقب کے حامل تھے، اور اس کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نجران کی طرف بھیجا۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفا ہی میں سے کسی کو بھیجتے تھے۔ آپ ایک عالم دین ہونے کے باوجود علم کی باتوں میں بہت محتاط رہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے زندگی میں کم احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ دوسری ہجری میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملنے پر وہ اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔
ایک دفعہ قریش کا ایک قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو خبر ہو گئی اور اس قافلے کو روکنے کے لیے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوا۔ لیکن اس دوران مکہ کے لوگ بھی اس قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلے، جس کی وجہ سے جنگ بدر کا انعقاد ہوا۔ ان واقعات اور وجوہات کو جنگ بدر کے موقع پر تفصیلاً عرض کروں گا۔ اس جگہ فی الحال میں کوشش کروں گا کہ ان واقعات پر روشنی ڈالوں جن سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تعلق رہا اور ان کی زندگی کے حالات پر روشنی پڑ سکے۔ جنگ بدر کے موقع پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 313، پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں۔ باقی صحابہ کرام نیزوں، برچیوں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے، اور دوسری طرف 1000 جنگجو سامان حرب سے لیس۔ حضرات، اس جنگ میں بھائی بھائی کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف صف آرا تھے اور میدان جنگ میں اترے تھے۔ ایک ہی کنبے اور قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ بہت دور دور تک رشتہ داروں اور رشتوں کی حمیت میں تلوار اٹھاتے تھے۔ وہ آج اسلام کی مخالفت میں اپنوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ میدان جنگ میں کوئی اپنوں کو ڈھونڈ رہے تھے تو کوئی اپنوں سے شرم کے مارے منہ موڑ رہے تھے۔ اس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غمخوار چچا مجبوراً لڑائی کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے سگے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے سگے بھتیجے کے خلاف لڑنا تھا۔ اس طرح عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ نے بھی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنا تھا۔ عبداللہ بن جراح کو اپنے سگے بیٹے ابو عبیدہ بن جراح کے خلاف لڑنا تھا، کیونکہ دین اسلام کی وجہ سے اپنے بیٹے کا دشمن بنا ہوا تھا۔ سہیل ابن عمرو نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کے خلاف لڑنا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ فریقین کی صف بندی ہو گئی تو مشرکین کی طرف سے قریش کے 3 بہترین شہ سوار نکلے، جو کہ سب کے سب ایک خاندان کے تھے۔ ان کے نام یہ تھے: عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ۔ اسلامی لشکر سے 3 انصار عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ عتبہ کو جب پتا چلا کہ تینوں انصاری ہیں تو کہنے لگے، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمارے پاس ہمارے قوم کے لوگوں کو بھیجو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنے خاندان کے 3 آدمی بھیج دیے: حمزہ بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث اور علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح یکے بعد دیگر تینوں مشرکین مسلمانوں کے خلاف مارے گئے۔ البتہ حضرت عبیدہ بن حارث شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد قریش نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر یکبارگی مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ بدر کے میدان میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی اپنی شمشیر زنی اور تیغ زنی کے جوہر دکھا رہے تھے، اور مشرکین کے صفوں میں گھس گئے تھے، اور جو بھی سامنے آتا وہ کٹ جاتا۔ ان کی شمشیر زنی کی مہارت تھی یا اپنے رعب کا کہ قریش ان کا سامنا کترانے لگے۔ لیکن اس کے باوجود قریش میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کر رہا تھا، اور جب وہ بالکل سامنے آیا تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حسرت سے اس کی طرف دیکھا اور منہ موڑ کر اپنا راستہ بدل دیا، اور دوسری طرف مشرکین کی صفوں میں گھس کر قتال میں مصروف ہو گیا۔ اس کے لڑنے کا انداز
ایسے تھا گویا وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور اپنے اوپر قریش کے 15 سالہ اذیتوں کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری دفعہ وہی شخص ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار پھر اس مرد مجاہد نے اپنے تلوار پر قابو پا کر اپنا رخ موڑ لیا اور دوسری طرف دشمنان اسلام پر حملہ آور ہو گئے۔ بدر کے میدان میں زندگی اور موت کی لڑائی شروع تھی۔ آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ روئے زمین پر اسلام رہے گا اور یا کفر، لات و عزا کے پجاری رہیں گے یا احد و صمد کے پکارنے والے۔ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی تھی جس نے باقی سارے رشتے دفنا دیے تھے۔ لڑائی اپنی شباب پر تھی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار سے دشمن اسلام کا کلہ کما کر رہے تھے کہ اچانک وہی شخص تیسری بار آپ کے سامنے آ کر آپ کے راستے کی دیوار بن گیا۔ گویا یہ بدبخت اپنے موت کو دعوت دے رہا تھا۔ اس بار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت ضائع کیے بغیر ایک ایسا وار رسید کیا کہ اس کا سر کاٹ دیا اور آنن فانن زمین ڈیر ہو گیا۔ یہ بدبخت انسان کوئی اور نہیں تھا بلکہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا باپ عبداللہ بن جراح تھا، وہی باپ جس کے سامنے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ ان کے سامنے آنے سے بھی شرماتے تھے، اپنے باپ کے بہت تابعدار اور فرمان بردار بیٹے تھے۔ حضرات، ایک اور بات جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی وہ یہ کہ جب آپ اپنے والد سے بدر میں ملے تھے تو یہ ملاقات پورے 9 سال بعد ہوئی تھی، 7 سال ہجرت حبشہ کے اور 2 سال ہجرت مدینہ کے۔ اس عرصے میں ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، اور جب آمنے سامنے ہوا تو بجائے گلے ملنے، دعا و سلام اور حال و حوال پوچھنے کے، عبداللہ بن جراح اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ لہذا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً اپنے باپ کو قتل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی کہ اسلام وہ مذہب ہے جس میں رشتوں کی قدر و قیمت مذہب کے بعد آتی ہے، اور جو رشتہ صرف اسلام نے مقرر کیا ہے وہ یہ کہ مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے اور ایک غیر مسلم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنان اسلام کو ایک پیغام دیا کہ ہم مسلمان کسی بھی رشتے کو دین اسلام کے رکاوٹ بننے نہیں دیتے۔ ہمیں اسلام کا رشتہ باپ، بیوی اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرات، کہنے کو تو آسان ہے کہ اپنے باپ کا سر قلم کر لیا، لیکن جس دکھ اور اذیت کا سامنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا ہوگا انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور اس بات کو اللہ ہی جانتا ہے۔ جس وقت امین الامت اپنے باپ کو قتل کر رہے تھے، عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے ہی امتحان میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر کا مقابلہ اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ سے ہوا تھا اور آپ نے اس کا سر کاٹ لیا تھا۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور مشرکین اپنے پیچھے 70 سرداروں کی لاشیں اور 70 جگر گوشوں کو قیدی چھوڑ کر بھاگ گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ مرحلہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اجمعین کے لیے انتہائی دردناک تھا، جب وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو گھسیٹ کر گڑھے میں پھینکتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اس وقت حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین نظر آ رہے تھے، جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں،
یہ سن کر وہ عرض کرنے لگا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر باپ کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میرے والد ایک سخی سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان تھے، وہ شر کو ناپسند کرتے تھے۔ میرا یہی خیال تھا کہ وہ ان خوبیوں کی وجہ سے ایک دن ایمان لے آئے گا، لیکن آج معلوم ہوا کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں لکھا تھا، اور کفر پر ان کا خاتمہ دے کر مجھے افسوس ہوا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ کے حق میں دعا کی۔ غزوہ کے اختتام پر مدینہ میں یہ خبر بڑی تیزی سے پھیل گئی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشرک باپ کو قتل کیا، تو آپ عرض کرنے لگے، واللہ میرے باپ کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث بیان کی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی تو فرمانے لگے، بے شک ابو عبیدہ دنیا میں امین اور جنت میں محفوظ و مامون ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر کہ دوستی نہ کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا رشتہ دار ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے۔ المجادلہ 22۔ اس آیات کے نزول کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے، کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی، اور روز قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جب یہ آیات پڑھیں گے تو ایک مرتبہ ضرور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جراح کا یہ بدر والا واقعہ سامنے آئے گا، اور اسی طرح ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور قربانی کے بارے میں ضرور ایک مرتبہ سوچیں گے کہ یہی وہ عظیم انسان تھے جن کے بارے میں یہ آیات اتری ہے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ مختلف چھوٹے چھوٹے مارکوں کے علاوہ یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع کا بھی صفایا کیا، جس سے مدینہ کے اندر مسلمان اپنے آپ کو تھوڑے سے محفوظ سمجھنے لگے۔ البتہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جہادی مشقیں کرتے رہے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی اندرونی یا بیرونی مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ اس دوران ایک دفعہ ابو سفیان تقریباً 200 اونٹوں کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی اطراف میں غریز نامی جگہ پر حملہ آور ہوا، لیکن مسلمانوں کے لشکر پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کے چند باغوں کو آگ لگا کر رفو چکر ہو گیا۔ جنگ احد سے پہلے تقریباً 11 مہمات میں اللہ کے رسول کے ساتھ شانہ بشانہ رہے، لیکن صحیح انداز میں تلوار استعمال کرنے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ اور پھر مشرکین مکہ 1 سال کی تیاری کے بعد ایک دفعہ پھر مدینے پر حملہ آور ہوئے، اور اسی طرح جنگ احد کی ابتدا ہوئی۔ اس جنگ کے بارے میں تفصیلاً ذکر انشاءاللہ کسی اور موقع پر کروں گا، البتہ جب مسلمان کفار اور اہل مکہ کے خلاف ایک شاندار فتح ثبت کر رہے تھے کہ اچانک جبل رماتا پر مقرر کردہ تیر اندازوں نے اپنا مقام چھوڑ کر ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کا لشکر نرغے میں آ گیا۔ اور پھر اس دوران جب مسلمانوں کا پلڑا کمزور ہونے لگا تو کفار نے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس پر انہوں نے بلند آواز میں چیختے ہوئے کہا کہ لات و عزا کی قسم، ہم نے محمد کو قتل کر دیا، اور وہ اس لیے کہ حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، ان پر قیامت برپا ہو گئی اور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔
انتشار اور آزمائش کے اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رہ گئے تھے، جو کہ ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے کہ اچانک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، جو کہ مشرکین میں سے تھا، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ سلم پہلو کی طرف گر گئے اور آپ کا نچلا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا۔ عبداللہ بن شہاب کے وار سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، اور عین اسی وقت ابن کمیہ نے آپ سلم کے قریب آ کر تلوار سے وار کیا، جس کی وجہ سے خود کے 2 حلقے آپ سلم کے چہرے مبارک میں آنکھ مبارک کے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ احد کے دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام گاہ میں چھوڑ کر مشرکین کے صفوں میں گھس گئے تھے کہ اچانک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آیا۔ میں پہلا شخص تھا جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پلٹا۔ دیکھا تو ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا تھا اور آپ سلم کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تم پر میرے باپ فدا ہو، تم طلحہ ہو۔ اور پھر میں نے اچانک دیکھا کہ امین الامت ابو عبیدہ بن جراح چڑیا کی طرح اڑتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا، اور پھر ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو چکا تھا اور خود کی 2 کڑیاں آنکھ کے نیچے رخسار میں دھنس چکی تھی۔ میں نے نکالنا چاہا تو ابو عبیدہ نے کہا کہ اے ابو بکر، میں اللہ کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں رسول اللہ کے رخسار سے کڑی نکالوں۔ تب میں نے اجازت دی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح خود کا ایک حلقہ اپنے دانتوں سے پکڑ کر آہستہ آہستہ نکالنا شروع کیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ بالآخر آپ نے کڑی کھینچ کر نکالی، لیکن آپ پشت کے بل گر پڑے اور آپ کا ایک نچلا دانت ٹوٹ گیا۔ اب دوسری کڑی میں نے نکالنا چاہی، لیکن ابو عبیدہ نے پھر مجھے خدا کا واسطہ دے کر منع کیا، اور اس کے بعد دوسری کڑی بھی آہستہ آہستہ کھینچی، لیکن اس کڑی کے ساتھ بھی آپ کا دوسرا دانت ٹوٹ گیا۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بغیر سامنے کے دانتوں کے لوگوں میں سب سے خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت یکے بعد دیگرے پہنچ گئے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے سے دستے کو منظم طریقے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے پہاڑ کی گھاٹی میں واقع کیمپ تک پہنچا دیا۔ ابو سفیان اور خالد کے دستوں نے گھاٹی تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے انہیں ناکام بنا دیا، اور اس کے بعد قریش نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن جاتے وقت شہداء کے ناک کان وغیرہ کاٹ کر چلے گئے۔ مشرکین کی واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کی تدفین کی اور 2-3 شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ صحابہ کرام تقریباً سب کے زخمی ہو چکے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی۔ ان 70 شہداء میں سے 65 کی تعداد انصار سے تھی۔ ان لوگوں میں ایک یہودی شامل تھا اور 4 مہاجر بھی شہید ہوئے تھے۔ قریش کے تقریباً 22 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ غزوہ احد کے بعد کئی غزوات ہوئیں، جس میں جنگ احد ثانی اور قریش کا جنگ سے پسپا ہونا ہے، بنی انمار اور بنی سلبہ کے خلاف غزوہ، دمت الجند کا معرکہ، اور پھر اس کے بعد جنگ خندق کا غزوہ ہوا۔
6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمرے کا ارادہ اور پھر بیت رضوان کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان تمام غزوات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بیت رضوان میں آپ مسلمانوں کی طرف سے گواہ کے طور پر بھی پیش ہوئی۔ حضرات، اگرچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جنتی ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں، اور جنتی ثابت ہونا کسی ایک آیات یا ایک حدیث سے نہیں بلکہ کئی آیات اور حدیثہ مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہے، کیونکہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں اور آپ 8ویں نمبر پر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ دوسری وجہ، اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنی جوانی کے 8 سال ہجرت میں حبشہ میں گزارے۔ اسی طرح قرآن کی بہت سی آیاتوں میں ان مہاجرین کا ذکر ہے اور ان کی فضیلت اور صحابہ کرام سے زیادہ دی گئی ہے اور جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ تیسری وجہ جس کی بدولت حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنت کے حقیقی حقدار ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی تمام زندگی جہاد میں گزاری۔ چوتھی سند آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، کیونکہ آپ کا نام 10 مبشرہ کے 10 صحابہ کرام میں شامل ہے۔ پانچویں سند آپ کا غزوہ بدر میں شامل ہونا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غزوہ بدر میں تمہاری شرکت سے اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہو گیا، لہٰذا اب تم جو چاہو کرو، وہ تمہیں بخش دے گا اور جنت تم پر واجب ہو گئی۔ چھٹی سند حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وہ انفرادی خصوصیت ہے جو قیامت تک نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے اور نہ پہلے کسی نے حاصل کی ہے۔ وہ ہے امین الامت کا خطاب جو کہ اللہ کے رسول نے ان کو عطا کیا تھا۔ ساتویں سند آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت رضوان میں شامل تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی کہ ہم کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ آپ صرف بیعت کرنے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ معاہدے میں گواہ کے طور پر بھی شامل تھے۔ جنگ موتا کے بعد 8 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو 300 افراد کے ساتھ سپہ سالار بنا کر وادی القرا سے آگے ذات السلاسل کی طرف بھیج دیا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 مجاہدین کے ہمراہ رات کے وقت مدینہ سے نکلے، دن کو آرام کرتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے تاکہ عرب قبائل یہ محسوس نہ کریں کہ مسلمان حملہ کرنے کی نیت سے کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے حضرت عمرو بن العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمک طلب کرنے کی درخواست کی۔ مدینہ میں جیسے یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقین مہاجرین اور سرداران انصار کا ایک دستہ تیار کیا جس میں سارے کے سارے اکابر صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو علم دے کر 200 اکابرین کا یہ لشکر روانہ فرمایا۔ رسول اللہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ہدایات دی اور ارشاد فرمایا کہ عمرو بن العاص کی مدد کے لیے جلد از جلد پہنچیے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ دونوں مل کر کام کریں، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں۔ ان 200 اکابرین میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی شامل تھے اور سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ مقرر کر دیے گئے۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ مقام مدینہ سے 8 دن کے سفر پر تھا اور راستے میں جب بھی نماز کا وقت آتا تو امین الامت کی امامت میں یہ حضرات نماز پڑھتے تھے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسی ہستیوں کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا۔
جب آپ کا لشکر عمرو بن العاص کے لشکر سے ملا تو ان کی تعداد تقریباً 500 تک پہنچی، لیکن پھر بھی کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مجاہدین کے شوق شہادت اور جذبہ ایمانی کے سامنے کامنے لگے اور بھاگ کر منتشر ہو گئے۔ اس مہم کے دوران جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ یہاں پر ایک بہت بڑا اختلاف رونما ہوا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی اور خوش اخلاقی نے اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ جب امین الامت اکابر صحابہ کرام کا دستہ لے کر عمرو بن العاص کی مدد کے لیے پہنچے تو اس وقت جھنڈا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، یعنی مسلمانوں کے امیر اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لہذا جب نماز کا وقت ہو گیا تو ابو عبیدہ نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی امامت کریں، لیکن حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں، لہذا امیر تو میں ہوں، جس پر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ عمرو بن العاص مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان اختلافات نہ ہوں، پس اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ میں آپ کا امیر اور تم میرے مددگار۔ ابو عبیدہ نے کہا یہی صحیح۔ اس دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امین الامت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کو ہمارا امیر مقرر کیا تھا، لہذا ہم صرف تمہیں ہی امیر مانتے ہیں اور عمرو بن العاص سے جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں امارت کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث نہیں بننا چاہتا، لہذا میں عمرو بن العاص کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور آپ بھی ان کی اطاعت کریں۔ پس عمرو بن العاص نے نماز میں امامت کی اور لشکر کے سپہ سالار رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک آپ حضرت عمرو بن العاص کے زیر کمان رہے تو کسی قسم کا شکوہ نہیں کیا اور بھائیوں کی طرح رہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران ہوا تھا، جب امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید کو ان کی کمک کے لیے بھیجا تو آپ نے امارت سپہ سالاری کا بوجھ اتار کر خالد بن ولید کے حوالے کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کے کندھوں سے امارت کا بوجھ اتر گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 300 صحابہ کے ہمراہ ایک سریہ پر نکلے تھے اور ہم راستہ بھٹک گئے، جس کی وجہ سے تمام خوراک ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے درختوں کے پتوں کو کھانے لگے۔ آخر میں ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں پر ایک عظیم البحث عنبر نامی مچھلی مل گئی جو کہ مردہ تھی۔ پس ابو عبیدہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اضطراری حالت میں مردہ گوشت کا کھانا بھی جائز ہے، لہذا تم اس جانور کو کھا سکتے ہو۔ پس اس مچھلی کو 18 روز تک 300 مجاہدین نے پیٹ بھر کر کھایا اور چربی اپنے چہرے اور جسم پر ملتے رہے، یہاں تک کہ لشکر کے تمام افراد تندرست اور فربا ہو گئے۔ تو پھر چلتے وقت اس مچھلی کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے ساتھ مدینہ لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کو تناول بھی کیا اور کہا کہ اللہ نے اپنی طرف سے آپ کو رزق بھیج دیا تھا اور اتنی بڑی مچھلی کا گوشت خراب نہ ہونا بھی ایک کرامت معجزہ تھا۔ اس مہم کو سریۃ الخبط یا سریۃ السیف البحر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سریۃ البحر کے فوراً بعد 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف کوچ کیا اور اس منظم طریقے سے نکلے کہ مکے والی کو اس مہم سے بے خبر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ایک دم جا پہنچے۔ حضرات انشاءاللہ فتح مکہ کا حال کسی اور موقع پر تفصیلاً عرض کروں گا، البتہ اس موقع پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو
پیادہ دستوں کے لشکر پر سپہ سالار مقرر کر کے ان کو مکہ کے مشہور درمیانی دروازے سے داخل ہونے کا حکم دیا، اور پھر اسی طرح مسلمان مکہ میں داخل ہوئے، اور آج کے دن مکہ سے بت پرستی اور شرک کا دور ختم ہوا اور پرامن طریقے سے مکہ فتح ہو گیا اور مشرکون کو معاف کر دیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد چند اور غزوات ہوئیں جس میں مسلمانوں نے مشرکین کی سرکوبی کی۔ اس دوران تبوک کا غزوہ بھی پیش آیا، اور یہ غزوہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی آخری مہم تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرستی میں اور سربراہی میں اختتام پذیر ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ خوش قسمت اور عظیم المرتبہ صحابی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 27 غزوات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور یہ مقام بہت کم اصحابہ کرام کو حاصل رہا۔ 9 ہجری میں نجدان سے ایک وفد آیا اور مسلمان ہونا گوارا نہیں کیا بلکہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ نجدان کے لوگ عیسائی تھے۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ان کے ہاں ایک امین شخص روانہ فرمائیے تاکہ ان کا حساب کتاب رکھے اور جزیہ کا مال بھی وصول کرے، جس پر اللہ کے رسول نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو روانہ فرمایا، اور اسی طرح دوسری بار حضرت ابو عبیدہ کو امین کا خطاب دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے نجران جا کر ان سے جزیہ وصول کیا، ساتھ ہی انہیں اسلام کی دعوت دی، جس سے نجران کا حاکم اور سیاسی امور کا نگران دونوں مسلمان ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی سارے کا سارا اہل نجران رفتہ رفتہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بحرین سے بھی مصالحت کر لی اور حضرت اعلیٰ بن حضرمی کو بحرین کا امیر مقرر کیا، اور وہاں سے جزیہ لانے کے لیے بھی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیہ لے کر مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں مہاجرین کا اور انصار کا ایک جمع غفیر مجمع ہوا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید آپ لوگوں کو ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ہو گئی، جس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارت ہو، آج میں تمہیں خوش کر دوں گا، لیکن خدا کی قسم میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ پہلی قوموں کی طرح تمہارے اوپر بھی دنیا کشادہ ہو جائے گی اور انہی کی طرح تم لوگ بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ 10 ہجری کے آخر تک وفود کا سلسلہ جاری رہا اور مختلف قبائل اسلام کے دائرے میں جوک در جوک شامل ہوتے رہے۔ مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالخلافہ بن گیا، اور اب کسی کو مدینہ کے خلاف بغاوت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ سن 10 ہجری 26 ذی القعدہ کو اللہ کے رسول بما 1,24,000 یا 1,44,000 کے لگ بھگ جمع غفیر کے ساتھ 4 ذی الحج کو مکہ میں داخل ہوئے۔ میدان عرفات میں صحابہ کرام کو ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ واپس پہنچے تو بلقاء کے علاقے میں رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر سازشیں شروع کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر جرار حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں روانہ کیا، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے مدینہ سے 3 میل دور جرف میں خیمہ زن ہوا اور آگے نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر چاشت کے وقت اس دارالفانی سے رحلت فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال اور 4 دن تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز اور تدفین سے پہلے ہی خلافت کے معاملے میں اختلاف رونما ہوا۔ انصار اور مہاجرین میں خلافت کی بحث چڑھ گئی۔
انصار ثقیفہ بنو سعد میں اکٹھے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ سارے انصار بالاتفاق سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ خبر سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنو سعد پہنچ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں کے درمیان اٹھ کر تقریر فرمایا، اے گروہ انصار، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو فضیلت تم بیان کرتے ہو تم اس کے اہل ہو، مگر حکومت کا معاملہ ایسا ہے کہ عرب کے لوگ سوائے قریش کے کسی اور کی حکومت کو ہرگز گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ قریش اپنے خاندان اور نسب کے اعتبار سے عرب میں شریف ترین ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اور عمر میں سے جسے چاہو خلیفہ بنا لیں، میں اس پر خوش ہوں، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے ایک امین بندے کی درخواست کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا اور انہیں ہی اس امت کا امین قرار دیا تھا۔ لہذا میں ابو عبیدہ کی امارت کو تم سب کے لیے پسند کرتا ہوں، جو کہ حسب و نسب سے بھی بہتر ہے اور زہد و تقوی کے لحاظ سے بھی۔ اس لیے اٹھو اور اس بندے کی امارت پر بیعت کر لو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، بھلا میں اس قوم پر کیسے امیر بنوں جس قوم میں ابو بکر موجود ہو؟ ایسی صورت میں میرا دل موت کے وقت مجھے آر دے گا۔ اس کے بعد انصار میں سے حباب بن المنذر نے تجویز پیش کی کہ مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم سے اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہو۔ اس تجویز سے شور و غوغا بلند ہوا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے درمیان اٹھ کر تقریر فرمایا، اے انصار، تم کو خوب یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے ہم کو تمہارے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے، اور اگر تم کو استحقاق یا امارت حاصل ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وصیت کرتے۔ حضرت عمر کا اس قدر کہنا تھا کہ انصار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زور زور سے باتیں ہونے لگی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان صلح کراتے ہوئے ایک جامعہ تقریر کی اور فرمایا، یا معاشر الانصار، اللہ سے ڈرو، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی خدمت کی ہے اور ان کی مدد کی ہے، پس اب تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دینی اسلام کو حصوں میں بانٹتے۔ انصار میں سے بشیر بن سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا بہت اچھا اثر ہوا اور فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے تھے، لہذا ان کی قوم امارت اور خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگرچہ ہم نے سب سے پہلے رسول اللہ کی مدد کی تھی، لیکن اس سے مقصود اللہ کو راضی کرنا تھا۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا میں نہیں لینا چاہتے اور نہ اس بارے میں مہاجرین سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تب بشیر بن سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کے بعد حضرت عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ پھر قبیلہ اوس و خزرج نے دیکھتے ہی دیکھتے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف لشکر بھیجنے کے بعد مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے تو امین الامت ابو عبیدہ ابن جراح کو بیت المال کا امیر بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف مشیر خاص مقرر ہوئے۔ اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مصروف رہے اور مرتدین کو شکست دینے کے بعد 13 ہجری میں لشکر اسلام کا ایک اجتماع مدینہ میں بلایا اور ایک عظیم اور شہادت سے سرشار لشکر تیار کیا۔
اس لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے کا ایک سالار اور ایک امیر مقرر کیا۔ کل تعداد 28,000 کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح ہر امیر کے زیر کمان 7,000 تک مجاہدین کا دستہ آیا۔ ایک حصے کے سربراہ عبداللہ بن جراح، دوسرے حصے کے سربراہ یزید بن ابو سفیان، تیسرے حصے کے عمرو بن العاص اور چوتھے حصے کے سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر دستے کو الگ الگ مقامات تک پہنچنا تھا اور ایک دوسرے سے الگ الگ کوچ کرنا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دستوں کے ساتھ حمص براس سے تبوک جانا تھا۔ عمرو بن العاص کی منزل فلسطین تھی، یزید بن ابو سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے جانا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ یزید ابن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عین روانگی کے وقت اپنا آخری حکم یہ دیا: اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام سالار اپنے اپنے دستوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھے۔ اگر رومیوں کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں، اور اگر لشکر کے 4 حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو امین الامت حضرت ابو عبیدہ تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح اور یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں، بچے، بوڑھے باہر نکل آئے۔ بعض عورتیں اور بچے گھروں کے چھتوں سے اپنوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ بوڑھے مرد اور عورتیں اشکبار آنکھوں سے مجاہدین کی کامیابیوں کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح اور یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے ساتھ پیدل جا رہے تھے اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی مشایت فرما رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن ابی سفیان نے خلیفۃ المسلمین کو کئی بار واپس جانے کا کہا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نہ مانے اور لشکر کے ساتھ ساتھ مدینہ سے دور باہر تک چلے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگ مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منع نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ اللہ کے رسول ہر لشکر کے ساتھ اسی طرح باہر نکلتے تھے اور ان کو دعائیں دے کر رخصت کرتے تھے؟ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے تمام سالاروں کو اسی طرح رخصت کیا۔ مدینہ کا یہ لشکر 15 دنوں کے اندر اندر شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کے دستوں نے حمص کے سرحدوں کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ یہیں پر ایک جاسوس نے ہرقل کو مسلمانوں کے آنے کی خبر دی کہ مسلمانوں کا لشکر حمص کے باہر پہنچ چکا ہے، اور اسی طرح دوسرے دن اور جگہوں سے بھی خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا کہ اس سے پہلے ہم مسلمانوں کے ایک لشکر کو اپنی طاقت بتا چکے ہیں اور ان کے ایک سردار خالد بن سعید کو ہم شکست دے چکے ہیں۔ وہ تو خوش قسمت تھا کہ بچ نکلا۔ فوراً تیاری کر لو کہ ان کا کوئی بندہ واپس نہ جا سکے۔ ایک جرنیل نے بتایا کہ مسلمانوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے وہ فارس کے بادشاہ اردشیر کو شکست دے چکے ہیں اور ان کی سلطنت ہمارے ٹکر کی تھی۔ یاد رہے کہ خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر نے ملک فارس قبضہ کر لیا تھا اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم کر چکا تھا۔ تاریخ خلدون میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہرقل نے اپنے جرنیلوں کو کہا کہ مسلمانوں سے صلح کر کے ان کو مال و دولت دے کر مدینے کی طرف واپس بھیج دیا جائے، لیکن اس کے جرنیل جنگ پر آمادہ تھے۔ ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلقاء کے دروازے پر رومیوں کو شکست دی اور انہوں نے وہاں پر مسلمانوں سے صلح کی۔ یہ شام کی پہلی صلح تھی۔
اس کے بعد رومی فوج سرزمین فلسطین میں العربہ کے مقام پر جمع ہوئی۔ ان کے مقابلے کے لیے یزید بن ابی سفیان نے ابو امامہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، جس نے رومیوں کو شکست ہوئی اور ان کا ایک عظیم جرنیل بھی مارا گیا۔ رومی بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت بھی آ گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے ان دستوں کی شکست اور پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کی جائے اور شام کی سرحدوں کے باہر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑ کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ ہرقل نے ہر مسلمان امیر کے مقابلے میں الگ الگ لشکر کے کوچ کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر نے جب ہرقل کے کثیر تعداد میں فوج بھیجنے کی خبر سنی تو انہوں نے مشورہ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک تیز رفتار قاصد بھیجا اور ان کو رومیوں کی تیاری کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ تمام لشکر آپس میں مل کر تیاری کریں، یعنی ابو بکر صدیق نے یہ پیغام بھیجا اور چاروں لشکروں کو شام میں ہیرا کے مقام پر جمع ہونے کو کہا، اور اس کے ساتھ ایک خط خالد بن ولید کو بھیجا جس میں کہا گیا کہ آپ چاروں لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ اور پھر خالد بن ابن ولید نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اپنے حصے والے لشکر کو صحرا کے راستے شام کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ لوگوں نے منع کیا کہ اس راستے پر جانا اپنے لشکر اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، لیکن آپ نہیں مانے اور اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے شام کی طرف چل پڑے۔ بہرحال ایک مشکل سفر کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے صحرا کو عبور کیا اور اس کے بعد مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے دمشق کی طرف کوچ کرتے رہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ کو بھی ایک خط بھیجا اور ان کو بتایا کہ میں نے خالد بن ولید کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ رومیوں پر چڑھائی کرے۔ میں نے اسے تمہارے اور تمہارے دستوں کا امیر مقرر کیا ہے۔ مجھے یہ احساس ہے کہ دین کے معاملات میں تم خالد سے بہتر ہو اور تمہارا رتبہ اونچا ہے، لیکن میں نے خالد کو محض جنگی تدابیر کے بنا پر امیر بنایا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے خط پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنے تمام سالاروں کو ابو بکر صدیق کا خط سنایا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے کندھوں سے امارت کا بوجھ اترا۔ شام کے مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے خالد ابن ولید آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو خط بھیجا جس میں اپنے تمام فتوحات سے ان کو آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ بصرہ کے قریب و جوار میں ان سے ملے۔ اسی کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرجیل بن حسنہ کی سربراہی میں 400 مجاہدین کا لشکر حوالہ کیا اور ان کو بصرہ پر پہلے سے حملہ کرنے کے کہا۔ اور جب خالد بن ولید کا لشکر بصرہ پہنچا تو اس وقت شرجیل بن حسنہ نے بصرہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور رومن اور غسانیوں کے ساتھ گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ اور اس وقت جب ایک وقت پہ مسلمانوں کا پلہ کمزور ہوا تو اچانک حضرت خالد بن ولید کا لشکر پہنچا اور دونوں لشکروں نے مل کر رومن افواج کو بری طرح پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ بہرحال کئی دنوں تک محاصرہ جاری رہا کہ اچانک ایک دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ یزید بن ابو سفیان کا لشکر بھی شامل تھا۔ اس طرح خالد ابن ولید شرجیل بن حسنہ کے ساتھ چاروں لشکر مل گئے۔ حضرت خالد ابن ولید جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے احترام میں گھوڑے سے اترنے لگے تو حضرت خالد ابن ولید نے ان کو منع کر دیا اور ان سے گلے ملے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے خط جاری ہوا جس میں تمہیں ہم سب کا امیر مقرر کیا ہے۔ اس پر میں بہت خوش ہوں، میرے دل میں کسی قسم کی خفگی نہیں۔ جس پر خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر
کوئی کام نہیں کر سکتا اور آپ کے خلاف کبھی دم نہیں مار سکتا۔ واللہ اگر خلیفہ وقت کی اطاعت کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی آپ کے تقدم فی الاسلام اور رسول اللہ کے رفیق خاص ہونے کی وجہ سے یہ عہدہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کو ان باتوں سے منع کر دیا اور فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح فیصلہ کیا ہے، میں آپ کا ماتحت ہوں اور آپ کے حکم پر آیا ہوں۔ خالد نے بصرہ کو محاصرہ لینے کا حکم دیا۔ اس لڑائی کے دوران مسلمانوں کے 130 جانباز شہید ہوئے جبکہ رومیوں کی اموات ہزاروں میں تھی۔ چند دنوں کے اندر قلعے کے افواج نے تنگ آ کر مسلمانوں سے صلح کی اپیل کی اور اسی طرح بصرہ کا شہر فتح ہوا اور رومی سالار اور فوج اجندین کی طرف چلی گئے، کیونکہ صلح میں ان کی جان بخشی کی گئی تھی اور ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اجندین کی طرف جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے جولائی 634 عیسوی میں قلعہ فتح کیا تھا۔ یہ شام کے علاقے کا پہلا بڑا شہر تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا۔ بصرہ کے فتح کے کچھ عرصے بعد 24 جولائی 634 عیسوی اور 13 ہجری جمادی الاول کو اجندین کی لڑائی ہوئی۔ اجندین پہنچنے پر تمام لشکر کو رومیوں کے لشکر سے 1 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا اور اپنے خیمے نصب کیے۔ رومیوں کی تعداد تقریباً 90,000 تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی۔ 13 ہجری 27 جمادی الاول کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے 4 حصے کیے۔ ان چاروں حصوں کی کمان معاذ بن جبل، سعید بن عامر، نعمان بن مکرن اور شرجیل بن حسنہ کو ایک ایک لشکر کا کمان دیا۔ کلب کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے پاس رکھی اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، عمرو بن عاص، زرار بن الزور اور رافع بن عمیر جیسے سالار اپنے پاس رکھے۔ ان اصحاب کرام کو اپنے پاس رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے تو فوراً ان میں سے کسی ایک کو وہاں پر بھیج دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بے وقت ضرورت ان سے مفید مشورے لیے جا سکے اور میدان جنگ کے بارے میں وقتاً فوقتاً ان کی رائے لیا جا سکے۔ اور پھر آخرکار ایک خوفناک جنگ کے بعد رومیوں کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ ان کے بڑے بڑے سرماؤں کو قتل کر دیا گیا، ان کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھی مار دیا، اور 28 جمادی الاول کو یعنی 13 ہجری کو اجندین فتح ہو گیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کے 475 مجاہد شہید ہوئے اور رومیوں کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے بعد اس کا اسلامی لشکر اور علاقوں کو فتح کرتے ہوئے آخرکار دمشق پہنچے اور 20 اگست 634 عیسوی کو اسلامی لشکر نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ باہر سے تمام آنے والے لشکر اور قوم کو گائے بگائے شکست دے دیا اور پھر دمشق بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ فتح کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے امور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حوالے کر کے رومیوں کے بچے کچے افواج کی طرف روانہ ہوئے۔ کہیں دن گزر جانے کے بعد ایک دن ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آئے اور ان کو بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط جو ان کی طرف سے آیا تھا وہ خالد کے سپرد کر دیا، جس میں یہ حکم آیا تھا کہ آئندہ سے ابو عبیدہ تمام لشکر کے امیر ہوں گے۔ اس کے علاوہ خط میں اور نصیحتیں بھی لکھی گئی تھی۔ اس کا خط کا مطلب تھا کہ حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا گیا اور حضرت ابو عبیدہ کو مکمل فوج کا سالار اعلیٰ بنا دیا گیا اور تمام جملہ امور ان کے سپرد کر دیے۔ حضرات، اس کے بعد ایک طویل کہانی ہے کہ کس طرح حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید نے مل کر رومیوں کو شکست دی،
کیسے دمشق خالی کیا اور پھر واپس آئے، اور اس کے علاوہ دوبارہ دمشق کو فتح کیا، اور اس کے علاوہ مختلف مرحلوں پر مسلمانوں کی رومیوں پر یلغار کے واقعات کسی اور موقع پر کروں گا۔ اس دوران مسلمانوں نے شام میں ایک نوزائیدہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ امیر المومنین نے شام کے مختلف صوبوں پر اپنے حاکم مقرر کیے اور فوجی مراکز اور چاؤنیاں بنائیں۔ حضرت خالد کو کنسرین کا حاکم بنایا، دمشق کے حاکم یزید بن ابو سفیان، اردن کے حاکم امیر معاویہ اور فلسطین کے حاکم علقمہ ابن مجزز تھے۔ حمص کے حاکم ابو عبیدہ بن جراح مقرر ہوئے۔ امیر المومنین نے تمام سالار اور حاکم ابو عبیدہ بن جراح کے زیر قیادت رکھے۔ دور فاروقی میں ملک شام میں جتنی بھی اصلاحات ہوئیں ان میں اکثر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئیں۔ مسلمانوں نے خوشی اور فراغت کی زندگی بسر شروع ہی کی تھی کہ تقدیر نے انہیں دو انتہائی ہولناک مصیبتوں سے دوچار کر دیا۔ یہ مصیبتیں 17 ہجری کے شروع سے لے کر 18 ہجری کے خاتمے تک مسلط رہیں۔ ان میں سے پہلی مصیبت جزیرۃ العرب میں قحط کی شکل میں مسلط ہوئی، کیونکہ جزیرۃ العرب میں مسلسل 9 مہینے تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا، جس کی وجہ سے قحطیاں تباہ اور مویشی ہلاک ہوئے۔ زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے سیاہ راکھ ہو کر راکھ کی مانند ہو گئی تھی۔ ہوائیں مٹی کو راکھ کی طرح اڑاتی تھی، اس لیے اس برس کا نام خاک والا برس پڑ گیا۔ اس سال میں بکریوں کے ریوڑ فنا ہو گئے اور کسی قسم کا جانور زندہ نہ رہا۔ امیر المومنین نے اہل عرب کی مصیبت کو دیکھ کر شام کے حکام سے خط کے ذریعے مدد کی درخواست کی، اور ان کو کہا گیا کہ اہل عرب کی جلد از جلد مدد کی جائے۔ سب سے پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے کی طرف لے کر پہنچے اور مدینہ کے قریب و جوار میں تقسیم کیے۔ جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو 4000 درہم دینا چاہے تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ امیر المومنین، مجھے دنیاوی غرض کی طرف سے نہ کھینچیے، میں نے یہ کام کسی انعام و اکرام کی خاطر نہیں کیا۔ امیر المومنین نے یہ جواب دیا کہ یہ اپنے پاس رکھ لو، جب آپ نے اس کو طلب نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے بھی رسول اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا اور میں نے بھی یہ کہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے مجھ پر بخشش فرمائی۔ یہ سن کر ابو عبیدہ نے وہ رقم لے لی اور شام کی طرف واپس چلے گئے، اور جیسے ہی وہ پہنچے وہ تمام رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اس دوران اور صوبوں سے غلے کے قافلے پہنچے اور قحط پر قابو پانے کی کوشش ہونے لگی۔ آخر کار امیر المومنین حضرت عمر نے استسقاء کا فیصلہ کیا۔ نماز کے فراغت کے بعد ابھی واپس ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی موسلادھار بارش برسائی کہ پیاسی زمین سیراب ہو گئی۔ جزیرۃ العرب میں ابھی قحط پوری طرح ختم نہ ہونے کو پایا تھا کہ ارض شام میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ وبا فلسطین کے ایک شہر امواس میں شروع ہوئی اور بڑی تیزی سے پورے شام اور عراق میں پھیل گئی۔ حضرت عمر کو جب طاعون کا پتہ چلا تو سخت پریشان ہوئے اور مسلمانوں کے بچاؤ کے بارے میں سوچنے لگے۔ آپ خاص طور پر ابو عبیدہ کے بارے میں بھی کافی پریشان تھے کہ کہیں وہ طاعون کے ضد میں آ کر وفات نہ پا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ کی زندگی اس لیے بھی عزیز تھی کہ وہ انہیں اپنے بعد میں خلیفہ نامزد کرنا چاہتے تھے، اور اس کا اظہار امیر المومنین نے موت کے وقت بھی کیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنے کو کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کاش اس وقت ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو یہ خلافت میں ان کے حوالے کر دیتا، اور مجھے اس پر بھروسہ بھی تھا۔
اس کے علاوہ امیر المومنین آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور تقوی کی وجہ سے بھی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ایک دلی لگاؤ رکھتے تھے۔ لہذا امیر المومنین نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط بھیجا، جس میں تمہید کے بعد لکھا تھا: ابو عبیدہ، مجھے آپ سے ایک ضروری کام پڑ گیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ سے بالمشافہہ بات کروں، لہذا جب میرا یہ خط آپ پڑھیں تو فوراً میرے پاس آ جائیے، امید ہے آپ امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس خط کے ذریعے امیر المومنین نے ابو عبیدہ کو اس جان لیوا وبا سے نکالنا چاہا، لیکن اس خط میں وبا کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ امین الامت حضرت ابو عبیدہ نے خط پڑھ کر سمجھ لیا کہ حضرت عمر کا ارادہ ہے کہ وہ مجھے کسی طریقے سے وبا کے حدود سے نکال لے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط کے جواب میں لکھا کہ یا امیر المومنین، مجھے آپ کے مقصد کا علم ہو گیا، لیکن میں اسلامی لشکر میں ہوں جنہوں نے مجھے میدان جنگ میں نہیں چھوڑا، اب میں کیسے ان مجاہدین کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان سے اس وقت تک علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا جب تک اللہ میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر نہ فرمائے۔ امیر المومنین، میرے بارے میں اپنا ارادہ چھوڑ دیجئے اور مجھے میرے لشکر میں رہنے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو وہ رونے لگے۔ حاضرین نے پوچھا، ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا کیا؟ حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی نہیں، مگر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورے کے بعد ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے لشکر کو کسی بلند اور پرفضا مقام پر لے جاؤ۔ یہ تھی امیر المومنین عمر کی ابو عبیدہ کے ساتھ محبت، لیکن دوسری طرف ابو عبیدہ خود کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح ایک دن امیر المومنین کا ذکر کر رہے تھے کہ اگر عمر فوت ہو گئے تو اسلامی حکومت کمزور ہو جائے گی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے لیے وہ سب ہو جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوتا ہو، اور یہ کہ امیر المومنین کے بعد میں زندہ رہوں۔ ایک دن آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ عمر کے بعد زندہ رہے تو ان قریب دیکھو گے کہ خلیفہ لوگوں سے وہی خراج اور زکوٰۃ وصول کرے گا جو عمر لیا کرتے تھے، لیکن لوگ اس میں بھی ان کی اطاعت نہیں کریں گے اور اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ اگر خلیفہ ان سے کمزور ہوگا تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب امیر المومنین کا پیغام ملا تو امین الامت نے مجھے بلا کر فرمایا، اے ابو موسیٰ، لشکر کے لیے ایک بلند اور پرفضا جگہ تلاش کیجیے تاکہ پورے لشکر کو ادھر لے جائیں۔ اور گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو وبا کی وجہ سے مردہ پایا۔ میں نے واپس آ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ انہوں نے اونٹ کو تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہی آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے بھی طاعون ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح طاعون میں مبتلا ہو گئے۔ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اسے قبول کرو گے تو ہرگز خیر سے محروم نہیں رہو گے۔ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، صدقہ دو، حج اور عمرہ ادا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی کرو۔ بلا شبہ اگر کوئی شخص 1000 سال بھی زندہ رہا تو پھر بھی ایک دن موت اسے پچاڑے گی۔ تم میں سب سے بڑا دانا شخص وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے زیادہ اطاعت گزار ہو اور آخرت سے زیادہ خبردار ہو۔ اللہ کی تم پر سلامتی اور رحمت ہو۔ اے معاذ، لوگوں سے صلہ رحمی کرتے رہنا۔
چند دنوں بعد دنیا اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار، امت کا امین، امیر الامراء سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ہجری بمطابق 639 عیسوی جابیہ کے مقام پر اس دارالفانی سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو سعید مقبری سے روایت ہے کہ جنازے سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، آج تمہیں کہ ایک ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو، ان سے زیادہ نیک دل اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا ہو، اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بلائی چاہنے والا ہو۔ لہذا ان کے لیے دعائے رحمت کریے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلیے اور وہاں پہ جا کے اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ خدا کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، اور معاذ بن جبل، عمر بن العاص اور ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بغلی قبر میں اتارا۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا، اس تعریف میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ غلط بات کہنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، جو جہالت کی بات کا ایسے جواب دیتے تھے جس سے شر ختم ہو جاتا تھا، اور مال خرچ کرنے میں آپ نہایت اعتدال سے کام لیتے تھے۔ اللہ کی قسم، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے، یتیم اور مسکین پر رحم کرنے والے، خائن اور متکبر قسم کے لوگوں سے بغض رکھنے والوں میں سے تھے۔ حضرات، اس وبا میں 25,000 سے زیادہ مسلمان وفات پا گئے، جن میں ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابو سفیان، شرجیل بن حسنہ، حارث بن حشام، سہیل بن عمرو اور عتبہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سینکڑوں اکابر صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جابیہ کے مقام پر دفن کیا گیا، جو آج کل اردن کا حصہ ہے۔ اردن کے شہر الغور میں ایک خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ابو عبیدہ بن الجراح کے نام سے منسوب ہے۔ حضرات، دنیا اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار، امت کا امین، اس مسجد کے ایک کونے میں مدفون ہے۔ والسلام، صلاح الدین غازی، کینیڈا۔ حضرات، جاتے جاتے ایک چھوٹی سی درخواست، برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اس نیک کام کے اجر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔